بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ صاحب مدارک نجاست جلد و گوشت و چربی، نجاست و حرمت انتفاع کو اس فرض پر مانتے ہیں کہ میتہ ثابت ہو تو نجاست و حرمت انتفاع ہے۔ صاحب مدارک یعنی نجاست و حرمت آثار میتہ میں سے ہے، اس لیے کہ نجاست و حرمت انتفاع غیر مزکا کے عنوان پر کوئی روایت و دلیل میں موجود نہیں ہے۔ میتہ کا عنوان موجود ہے لیکن غیر مزکا کا عنوان موجود نہیں ہے۔ ہم میتہ پر نجاست و غیر انتفاع اس کو موقوف قرار دیں گے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم جب نجاست و حرمت انتفاع کا شک ہو جائے تو شک کے در تزکیہ میں اصل عدم تزکیہ جاری کرے، نہیں، عنوان روایت میتہ دیا گیا، شک کے در تزکیہ میں ہمارے لیے نجاست و حرمت کو ثابت نہیں کریں گے بلکہ قاعدہ طہارت جاری کریں گے۔ شک کے در تزکیہ میں اصل عدم تزکیہ جاری نہیں کریں گے اور اس کے ذریعے سے نجاست و حرمت انتفاع جاری نہیں کریں گے، بلکہ چونکہ روایت میں میتہ کا عنوان ذکر ہے تو جب تک میتہ نہ ہو تب تک شک کے در تزکیہ میں اصل براءت جاری کریں گے، اصالت الطہارت جاری کریں گے، اصالت الحلیت جاری کریں گے، اس کے نتیجے گوشت پاک بھی ہے اور گوشت جو ہے حلال بھی ہے۔ یہ تھا صاحب مدارک کا نظریہ، اور صاحب مدارک اپنے اس مطلب میتہ کو ثابت کرنے کے لیے عنوان میتہ روایت میں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دو دلیل لے کر آتے ہیں کہ آپ دیکھیں عنوان روایت میں میتہ ذکر ہے، عنوان روایت میں عدم تزکیہ ذکر نہیں ہے، عنوان وجودی ہے، عنوان عدمی نہیں ہے، روایت کے اندر لفظ میتہ ذکر ہوا ہے۔ پہلی دلیل صاحب مدارک کی ہے کہ کیا ہم جب شک کرتے ہیں کہ نجاست و حرمت انتفاع کا موضوع کیا میتہ ہے یا عدم تزکیہ، تو ہم استصحاب عدم تزکیہ جاری نہیں کر سکتے، اور استصحاب عدم تزکیہ جب جاری نہیں کر سکتے ہیں تو میتہ عنوان ہونے کی صورت میں میتہ تو ثابت نہیں ہے۔ جلد پڑی ہوئی ملی یا جو ہے گوشت یا چربی پڑی ہوئی ملی تو ایسی صورت میں ہم استصحاب عدم تزکیہ جاری نہیں کر سکتے۔ زندہ تھا تب بھی تزکیہ نہیں ہوا تھا، زندہ ہونے مر جانے کے بعد آیا تزکیہ ہوا، یعنی استصحاب عدم تزکیہ جاری کریں یہ نہیں کر سکتے، استصحاب عدم تزکیہ جاری نہیں کر سکتے۔ عنوان روایت میں میتہ ذکر کیا ہے، جب تک میتہ ثابت نہیں اس کو پاک سمجھے یا نہیں۔ میتہ ہو تو نجس ہے، میتہ ہو تو عدم الانتفاع ہے، انتفاع حاصل کرنا جائز نہیں، حرمت الانتفاع ہے۔ میتہ جب تک ثابت نہیں تب تک آپ قاعدہ طہارت جاری کریں، اصالت الحلیت جاری کریں۔
تو جب شک ہو رہا ہے کہ موضوع نجاست میتہ ہے یا موضوع نجاست عدم تزکیہ ہے، تو ہم استصحاب عدم تزکیہ سے ثابت نہیں کر سکتے کہ نجس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں موضوع میتہ لیا گیا ہے، تو آپ کیسے استصحاب عدم تزکیہ جاری کریں گے؟ عدم تزکیہ کو استصحاب نہیں کر سکتے، استصحاب نہیں کر سکتے. تو اس کے ساتھ میتہ ثابت ہونے کے لیے ویسے جو شرط رکھی گئی ہے کہ یعنی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے. جب شرعی طریقے سے آپ کو یقین نہیں ہے ذبح ہونے کا تو اس کو میتہ شمار کیا جائے گا. یہ تو عدم تزکیہ ہو گیا ہے. آپ عدم تزکیہ والی دلیل لا رہے ہیں جبکہ عنوان میتہ بنا رہے ہیں، دونوں مکس کر دیا آپ نے. مطلب جو ہے وہ عنوان میتہ ہے، یعنی جب تک کہ میتہ ثابت نہ ہو تو ایسی صورت میں دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مزکہ ثابت ہوگا. ایک تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میتہ نہیں ابھی میں جو بول رہا ہوں وہ آپ مکمل نہیں ہونے دیا آپ نے. یا تو مزکہ ہوگا یا مشکوک مزکہ ہوگا، دونوں کے دونوں شامل ہو جائیں گے میتہ نہ ہونے میں. تو میتہ نہیں ہے تو مشکوک بھی جو ہے وہ چلا جائے گا طہارت میں. یہ کیونکہ میتہ کو عنوان قرار دیا ہے روایت، مشکوک بھی چلا جائے گا پاک ہونے میں، نجس ثابت نہیں ہوگی. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ عدم تزکیہ شک کی صورت میں بھی جاری کر رہے ہیں، وہ عدم تزکیہ کا عنوان ہے، میتہ کا عنوان نہیں ہے. میتہ عنوان رکھا ہے روایت میں، تو جب تک میتہ ثابت نہیں ہے تو مشکوک بھی میتہ نہیں ہے اور مزکہ بھی میتہ نہیں ہے. بس مشکوک صورت میں بھی جو ہے کہ پاک قرار دیں گے. یہ تھا نظریہ صاحب مدارک کا. پہلی دلیل تو انہوں نے یہ پیش کی کہ عنوان روایت میں میتہ ذکر کیا گیا ہے. دوسری دلیل جو ہے سنیں، دوسری دلیل یہ ہے کہ جب اہل لغت انہوں نے تصریح کر دی ہے، جیسے آغا فیومی نے کتاب مصباح لغت میں یہ کہا ہے کہ ان المیتۃ ما مات بسبب غیر شرعی، میتہ وہ ہے جو شرعی طریقے سے ذبح نہ ہوا ہو، شرعی طریقے سے مردار ہو جائے. غیر شرعی طریقے سے مردار ہو جائے، چاہے روح نکل جائے یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کیے جائے، سب کے سب میتہ ہے. بس جب ہم کسی گوشت میں جو جنگل میں پڑا ہوا ملا ہے شک کرتے ہیں کہ اس کا تزکیہ اور مزکہ ہوا ہے یا نہیں، تو ہمیں اس گوشت کی نجاست کو ثابت کرنا، گوشت کی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے اصالت عدم تزکیہ جاری نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عدم تزکیہ کے آثار میں سے نجاست اور حرمت انتفاع نہیں ہے، بلکہ نجاست و حرمت انتفاع میتہ کے آثار میں سے، نہ عدم تزکیہ کے آثار میں سے. روایت میں یہ ذکر کیا کہ میتہ ہو تو نجس ہے، میتہ ہو تو حرام. تو اب میتہ کے اوپر جو ہے روایت میں ثابت کی، تو اب عدم تزکیہ سے کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کہیں کہ بھائی عدم تزکیہ کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ گوشت مزکہ نہیں ہے یعنی میتہ ہے. اگر مزکہ نہ ہونے سے میتہ ثابت کر رہے ہیں تو یہ اصل مثبت ہے، اور اصل مثبت آپ پڑھ چکے ہیں اصول کی گفتگو میں، رسائل میں، کفایہ میں، دونوں جگہ پر کہ اصل مثبت حجت نہیں ہوا کرتا.
اس لیے آپ اصل عدم تزکیہ سے مزکہ نہ ہونا ثابت کریں گے، مزکہ نہ ہونے سے میتہ ثابت کریں گے. یہ اصل مثبت ہے کہ عدم تزکیہ کا مطلب ہے میتہ ہے. یہ میتہ کے ذریعے سے پھر آثار مترتب کریں کہ نجس ہے اور حرام ہے. یہ اصل مثبت ہے. اصل مثبت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک ضد کی نفی کرنے سے دوسرے کے اس بات کو ثابت کیا جائے تو یہ اصل مثبت ہوا کرتا ہے. اس لیے اول تو یہ اصل مثبت ہے. ثانیاً اس استصحاب عدم تزکیہ پر جس کے آپ مشکوک گوشت کو نجس و حرام قرار دے رہے ہیں، اس استصحاب عدم تزکیہ پر ایک اور دوسرا اشکال بھی وارد اور وہ اشکال یہ کہ استصحاب عدم موت بھی تو جاری ہے. آپ استصحاب عدم تزکیہ جاری کرتے ہیں، ہم استصحاب عدم موت جاری کرتے ہیں. استصحابی کی موت نہیں آئی ہے کیونکہ جو جب زندہ تھا تو موت نہیں تھی. اب بھی جو ہے شک کرتے کہ مرا ہے، موت آئی ہے سبب غیر شرعی سے یا موت نہیں آئی ہے سبب غیر شرعی سے. شرعی موت آئی ہے، شرعی موت نہیں آئی. استصحاب عدم موت غیر شرعی، شرعی موت آئی ہے یا شرعی موت نہیں. استصحاب عدم موت غیر شرعی اور اس کے نتیجے کے اندر ہو جائے گا کیا؟ غیر شرعی موت نہیں آئی ہے یعنی شرعی موت آئی ہے، یعنی تزکیہ ہوا ہے. یہ ثابت ہو جائے گا تو اس کا مطلب گوشت پاک و حلال ہو گیا. آپ جس طریقے سے استصحاب عدم تزکیہ سے نجس و حرام ثابت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم استصحاب عدم موت غیر شرعی کو ثابت کر رہے ہیں کہ غیر شرعی موت نہیں آئی ہے یعنی شرعی موت آئی ہے. شرعی موت آئی یعنی پاک و حلال ہے. جو گوشت راستے میں پڑا ہوا ملا ہے وہ پاک و حلال ہے. تو استصحاب کے مقابلے میں دوسرا استصحاب ٹکراتا ہے اور ٹکرانے کے لیے دو استصحاب میں آپس میں تعارض واقع، دونوں تعارض کے نتیجے میں تساقط واقع ہوگا. جب شک ہے تو کیا کہ استصحاب کریں گے. آپ نے جس طرح شک کی صورت میں استصحاب عدم تزکیہ جاری کیا، ہم بھی شک کی صورت میں استصحاب جاری کر رہے ہیں. آپ بھی استصحاب جاری کریں، ہم بھی استصحاب جاری کریں. دونوں استصحاب آپس میں ٹکراتے ہیں. استصحاب کو تو مانتے ہی نہیں صاحب مدارک. صاحب مدارک نے کہا کہ اگر یہ استصحاب جاری ہو تو اس کے نتیجے میں میتہ ثابت ہوگا اور میتہ کے نتیجے کے اندر گوشت نجس اور حرام ثابت ہو. اگر یہ استصحاب جاری ہو جائے تو اس استصحاب اول سے جاری نہیں ہو سکتا. اگر جاری ہو جائے تو یہ نتیجہ آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں استصحاب کے مقابل میں ایک استصحاب بھی، دوسرا استصحاب بھی کھڑا ہے. نہیں اس کے علاوہ کہ یہ اصل مثبت ہے. اصل مثبت جو ہے ایک ضد کی نفی کر کے دوسرے کو ثابت کریں، یہ اصل مثبت ہوا کرتا ہے. اصل مثبت حجت نہیں ہوا کرتا. اصل مثبت بھی حجت نہیں، استصحاب سے ٹکرا بھی رہا. چنانچہ ہم اس طرح استصحاب عدم تزکیہ مشکوک گوشت کے اندر جاری نہیں کر سکتے. جی دیکھیں، وہ بکرا کہ جو ابھی زندہ ہے، وہ تو آپ دیکھ رہے نا زندہ ہے، فرض کریں اس میں ذبح شرعی تو واقع نہیں ہوا ہے، یعنی تزکیہ تو واقع نہیں ہوا ہے، تبھی تو زندہ ہے کہ نہیں. اس میں عدم تزکیہ پہلے سے موجود ہے بکرے میں. حیوان کا قانون یہی ہے کہ عدم تزکیہ ہے. جب ذبح کریں گے تو ذبح شرعی سے تزکیہ واقع ہوگا. اب گوشت ہمیں راستے ملا تو آیا ذبح شرعی واقع ہوا یا نہیں، یہ نہیں پتہ چل رہا ہے. تو استصحاب عدم تزکیہ جاری کریں گے. جب زندہ تھا تو عدم تزکیہ تھا، وہی استصحاب جاری کریں گے. اور کہیں تزکیہ نہیں ہوا اور یہ گوشت حرام ہے، نجس. عدم تزکیہ ہے نا، پہلے سے عدم تزکیہ چل رہا ہے. استصحاب پہلے سے چل رہا ہے، وہ یہ
یقین سابق ہے ہمارے پاس. اب شک کے لائق ہے کہ عدم تزکیہ اب بھی باقی ہے نہیں، استصحاب عدم تزکیہ جاری کریں گے اور اس کا نتیجہ حیوان ہو جائے گا کیا؟ نجس اور حرام. یہ کچھ لوگ لے کر آتے ہیں. تو صاحب مدارک نے اس پر دو اشکال وارد کیے. ایک تو یہ کہ آپ کے استصحاب کے مقابل میں ہمارے پاس بھی استصحاب موجود ہے. وہ کیا ہے؟ استصحاب عدم موت غیر شرعی. ہم کہتے ہیں کہ غیر شرعی موت واقع نہیں ہو، یعنی شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے. شرعی طریقے سے ذبح ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ پاک و حلال ہے. بالکل آپ کے مخالف جو ہے بالکل استصحاب جاری ہو رہا ہے. وہ اس طرح جاری کر، بس دو استصحاب آپس میں ٹکرا گئے. دونوں استصحاب ٹکرانے کے دے تعارض تساقط دونوں ختم، اس لیے استصحاب عدم تزکیہ جاری نہیں ہوا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا اصل مثبت لازم آتی، جس کو تمام علماء نے مانا ہے کہ اصل مثبت حجت نہیں ہوا کرتا. اس کی آغا اعتمادی بہت اچھی مثال پیش کرتے ہیں، اور جو ہے ہنسی مذاق والی مثال بھی ہے تھوڑی سی، اس لیے جو ہے یاد رہنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. کہ جو ہے جو دیہات وغیرہ سے ہم ایک دفعہ حج کے لیے جا رہے تھے، جہاز میں ایک صاحب ہمارے ساتھ، ایک پٹھان صاحب بیچارے بیٹھے ہوئے. جب جو ہے وہ بہت جہاز ہلنے لگا، کہاں مکہ مدینہ کی پہاڑیاں اتنی اونچی ہوئی کہ تھوڑا سا ٹکرا رہے تو جہاز ہل رہا ہے دیکھو کر کے. ان کے ذہن میں یہی تصور ہے، وہاں جو گاڑی چلاتے تھے پہاڑوں کے اندر بسیں ہلتی ہے تو یہ کہتے جہاز بھی یہ ٹکرا رہا ہے. وہ اپنے عقل کے حساب سے بول رہے ہیں، جس کی جیسی عقل ہے اس طرح. تو وہ اس قسم کے لوگ ہوا کرتے. ان کو جو ہے سعودی عرب میں ایک صاحب مل گیا، وہ عربی بول رہے تھے. یہ اس کو کہے برا بھلا کرے کہ تم راستے سے ہٹو، تم جو ہے کیوں راستہ روک کے بیٹھے بنا. تو الٹا وہ عربی میں جواب دے. کہا یہ لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جو ہے یہ ہم تو اس کو برا بھلا کرے، یہ ہمارے سامنے قرآن ہی پڑھے جا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھے جاتے ہیں. کتنے اچھے لوگ جو کہ ہم جو ہے ان کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ یہ تو برا کہے گا اچھا کہے گا. یہ جو ہے سمجھ رہے کہ جو ہے ہم جو اس کو برا بھلا کرے، ہم ان کو گالیاں دے رہے، الٹا ہوا میں ہمارے سامنے قرآن پڑھ رہے، جبکہ وہ عربی میں گالیاں دے رہا تھا. وہ سمجھے قرآن پڑھ رہا بیچارہ، اس کی عقل ایسی تھی. تو عربی پڑھنا لازمہ نہیں ہے کہ وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہو. عربی پڑھنے کا لازمہ نہیں ہے قرآن پڑھنا، یہ اصل مثبت ہے. یہ جو لازمہ نکالا انہوں نے پٹھان نے کہ جو ہے وہ عربی پڑھ رہا، اس کا لازمہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اصل مثبت ہے انہیں. اور یہ حجت نہیں ہوا کرتا کہ قرآن ہی پڑھ رہا ہو سکتا گالیاں دے رہا ہو، کیا بتائے. اس لیے اصل مثبت ہو جائے. یہ آغا اعتمادی کی مثال تھی جو آپ کے سامنے یاد رکھنے والی مثال ہے. اصل مثبت جو ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ کیوں حجت نہیں ہوا کرتا ہے یہاں. تو آغا صاحب مدارک دو اشکال وارد کر رہے ہیں استصحاب عدم تزکیہ پر. ایک تو یہ کہ اس کے مقابل میں استصحاب عدم موت غیر شرعی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا یعنی تزکیہ ثابت ہوتا ہے، یعنی گوشت پاک اور حلال ہو جایا کرتا ہے، جبکہ آپ نجس اور حرام ثابت کر رہے ہیں. دونوں استصحاب میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اصل مثبت ہے آپ کا استصحاب عدم تزکیہ سے آپ میتہ کو ثابت کریں گے، اور میتہ جو عنوان روایت میں موجود ہے اس میتہ کو ثابت کرنے کے بعد آپ نجاست اور حرمت کو ثابت کر رہے ہیں. یہ اصل مثبت ہے کہ عدم تزکیہ سے میتہ کو ثابت کریں. جس طرح جو ہے عربی بولنے سے قرآن کو ثابت کر رہے ہیں، اس طرح عدم تزکیہ سے میتہ کو ثابت کر رہے ہیں. اصل مثبت ہے. اصل مثبت حجت نہیں ہوا کرتا. ایک شے کے نفی سے دوسرے کا اثبات نہیں ہوا کرتا ہے. استصحاب عدم تزکیہ، استصحاب عدم تزکیہ وہ کہتے ہیں استصحاب عدم تزکیہ ہے، لیکن ہم استصحاب کو جاری نہیں کر سکتے اس لیے کہ عنوان روایت میں عدم تزکیہ نہیں ہے، عنوان روایت میں میتہ ہے، اس لیے اس استصحاب کو جاری نہیں کر سکتے.
ہاں وہ کہتے ہیں اگر یہ استصحاب جاری کریں تو اس کے مقابلے میں دوسرا استصحاب بھی موجود ہے، عدم تزکیہ اور استصحاب عدم موت غیر شرعی. ہاں سابقہ ہے نا کہ پہلے بھی غیر شرعی طریقے سے موت نہیں آئی تھی، زندہ تھا وہ تو. نہیں موت ابھی جو ہے موت کو بھی دیکھیں نا، موت غیر شرعی تھی کہ نہیں پہلے جب زندہ تھا؟ زندہ تھا تو غیر شرعی موت بھی نہیں تھی، اور جب مر گیا اور ٹکڑا ملا گوشت کا تو اب موت غیر شرعی واقع ہوئے نہیں، استصحاب عدم موت غیر شرعی ہے، اس میں بھی وہ جاری ہوتا ہے، دونوں میں جاری ہوتا ہے، صحیح ہے دونوں میں. اس بنیاد پر آغا صاحب مدارک نے عنوان بنایا کہ روایت کا عنوان میتہ ہے. میتہ کی بنیاد پر جب تک کہ میتہ ثابت نہیں اس گوشت میں جو ہمیں راستے میں پڑا ہوا ملا ہے تب تک اس کے اندر قاعدہ طہارت، اصالت الطہارت، اصالت الحلیہ جاری ہوئی، اس گوشت کو پاک و حلال سمجھے. یہ تھی دلیل آغا صاحب مدارک کی صلی اللہ